نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ دین اسلام ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا رزق جو ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص رشوت کے ذریعے زیادہ مال کما لیتا ہے تو کیا وہ اس نے اپنے نصیب سے زیادہ حاصل کر لیا؟ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہر بندے کا رزق متعین فرما دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالی اس کا حق یعنی اس کا جو رزق لکھا گیا ہے اس کو دے نہیں لیتے، اس وقت تک انسان کی موت نہیں آتی، اور موت کا بھی وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس جگہ جہاں جب جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دی وہ ہو کے رہنی ہے۔ سوال کا جو اہم نقطہ کہ انسان رشوت اگر کوئی لیتا ہے تو رشوت کے ذریعے تو وہ زیادہ کما لیتا ہے، تو کیا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس سے زیادہ اس نے لے لیا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وضاحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں کرتا چلوں۔ اسی طرح کا ایک سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابی نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو مال کماتا ہے، جو رزق کماتا ہے، جو پیسہ کماتا ہے، وہ وہی کماتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ رشوت لینی شروع کر دیتا ہے، ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، تو اس نے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ مال لے لیا۔ ویسے اس کے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں تھا، رشوت کے پال سے اس نے کوٹھیاں بھی بنا لیں، گاڑیاں بھی لے لیں، دوسری بھی ساری جو آسائشیں ہیں دنیا کے حوالے سے وہ ساری کی ساری اس نے حاصل کر لیں۔ اس کا مطلب ہے اس نے زیادہ کما لیا، زیادہ لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے اتنا رزق کھانا ہے، اتنا حاصل کرنا ہے، اتنا لینا ہے۔ اس شخص نے جو رشوت کا رستہ اختیار کر کے، کرپشن کا رستہ اختیار کر کے ناجائز طور پہ لوگوں کا مال ہتھیاتا ہے حرام طریقے کے ساتھ، اگر اس کو اللہ کے اوپر توکل ہوتا، وہ صبر کیے رکھتا اور درست راستہ اختیار کرتا، حلال ذرائع استعمال کرتا رہتا، اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے ویسے بھی وہ رزق اس کو دینا تھا۔ وہ رزق اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، حلال طریقے سے اللہ نے اس کو دینا تھا، لیکن اس نے اپنی جلد بازی کا سہارا لے کر تیزی اختیار کرتے ہوئے اس حلال رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ جو حرام سے کماتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے انہوں نے کوئی بہت زیادہ اللہ سے لے لیا ہے، اپنے حصے سے بڑھ کے لیا، انہوں نے وہی جو مقدر میں لکھا تھا، لیکن اگر وہ صبر کیے رکھتے تو اللہ نے وہ حلال طریقے سے دینا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی کی، صبر نہ کیا، اللہ کے اوپر توکل کو کمزور کیا، لوگوں کے حق مارنے شروع کر دیے، ڈاکے مارنے شروع کر دیے، کرپشن کے ذرائع اختیار کرنے شروع کر دیے، تو وہی مال جو اللہ نے ویسے ان کو حلال طریقے سے دینا تھا، انہوں نے اپنی جلد بازی میں اس کو حرام طریقے سے کمانا شروع کر دیا۔ ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا اللہ رزاق ہے، تو ہمیں عملی طور پہ بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہے، وہ انشاءاللہ رزق ہمیں دے گا۔ اگر وہ زمین کی تہوں کے اندر موجود اپنی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، اگر وہ سمندر کی تہوں میں موجود مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، اگر فضا میں موجود اپنی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، تو وہ ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، ضرور دے گا، لیکن ہمیں اس کے اوپر توکل کو مضبوط کرنا ہوگا، اور توکل مضبوط ہوتا ہے اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، کہ انسان کثرت سے استغفار کرے۔ جتنا زیادہ استغفار کرو گے اتنا اللہ تم سے راضی ہوگا،
جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ اتنا تم سے زیادہ راضی ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے اتنی مصیبتوں کو دور کرتا جائے گا. لیکن اپنا تعلق تو اللہ سے درست کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو. اور مضبوط تعلق اور درست تعلق اس وقت ہوتا ہے جب ہم زندگی کو اس اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرتے ہیں، جب ہم زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق بسر کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط نہیں ہو سکتا کہ من مانیاں بھی کرتے پھریں، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بھی بسر کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم محتاج ہیں اس کے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. جب ہم اس کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں اس کے پر توکل بھی کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرنا ہوگا. اور اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ رشوت سے کمایا ہوا مال، کرپشن سے کمایا ہوا مال، جھوٹ خیانت سے کمایا ہوا مال، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، کون سدا یہاں رہے گا؟ ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور جب ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے تو اس عارضی زندگی کے لیے اتنا کچھ کہ سارے حرام ذرا اختیار کر کے تو ہم اس کی میں سہولتیں تلاش کرتے پھریں. اس زندگی کے بارے میں سوچو جس میں موت نہیں آنی، وہاں کے بارے میں سوچو. یہاں تو ذرا سی گرمی لگے پنکھا بند ہو تو بندہ سوچتا ہے جی پنکھا نہیں ہے تو اے سی ہے تو اس سے بڑا کچھ سسٹم ہونا چاہیے. اور وہاں جہنم کے اندر اللہ ناخواستہ اللہ نے کسی کو ڈال دیا تو پھر ذرا سوچو اس بات کو کہ وہاں کیا حالت ہوگی. ایک دفعہ چمڑا جلے گا اللہ کے حکم سے، دوبارہ چمڑا چڑھ جائے گا، پھر وہ چلنا شروع ہوگا. پیاس لگے گی تو زخموں سے نکلنے والی پیپ کو گرم کر کے پلایا جائے گا. جب گھونٹ بھرو گے تو اندر سے جلائے گی وہ. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے. لیکن اپنے اللہ کے ساتھ میرے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرو. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی نجات دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.